الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ قیامت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام ہے اور اس دنیا پہ، اس کرۂ ارضی پر موجود اس کائنات کے بڑے حصے کا یا اس بڑے حصے میں موجود انسانیت کا بنیادی عقیدہ جو بھی ہو، اس میں اس دنیا کے اختتام پر ایک نئی دنیا کی تشکیل کا عنوان موجود ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ حیات ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک نئی دنیا ہمیں میسر آئے گی اور اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں، کچھ اس کی تفصیلات ہیں جو ہر مذہب میں اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے ہاں کچھ مختلف ہیں۔ اسی لیے انسان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی اعتقادی ضرورتوں میں جن 3 چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، ان میں توحید، رسالت اور ختم نبوت، جو رسالت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بنیادی لازمہ ہے، اس کے بعد آخرت ہے، یعنی ایک ایسی زندگی جو اس زندگی کے بعد ہم سب کو میسر آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اہل ایمان اس زندگی میں اس زندگی سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ قیامت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مختلف عنوانات کے ذریعے، اپنے مختلف اسالیب میں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور اس کی تیاری کے لیے بھی انسان کو متوجہ کیا ہے۔ قرآن حکیم اس حوالے سے جو اسلوب اختیار کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسلوب اس سے یقیناً مختلف ہے، لیکن وہ دونوں اپنی اپنی مقام پر انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ قرآن حکیم خاص طور پر قیامت کی شدت کو اور ہولناکی کو بیان کرتا ہے، اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورتوں اور اس کی علامات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان علامات کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں خاص طور پر آخری پارہ قیامت کے بیانات سے پر ہے۔ جگہ جگہ مختلف عنوانات کے ذریعے قیامت کو اور قیامت کی علامتوں کو یا قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ نبا، وہاں سے وہ نبا ہی قیامت ہی کے تعلق سے ہے۔ لفظ نبا بھی قیامت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی پارے کی ایک سورت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ کائنات، یہ زمین اپنے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی، جب ہلا دی جائے، اور یہ جب اپنا بوجھ یہ زمین باہر نکال دے تو انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یعنی انسان کے وقال الانسان ما لها سے پوری اس قیامت کی منظر کشی کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اس حد تک حیرت کا جھٹکا ہوگا کہ وہ جانتے بوجھتے، اس کو علم تھا کہ یہ قیامت آنی ہے، اس کے باوجود اس کی حیرت کا اس وقت جھٹکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلے گا۔ اسی سے تھوڑا آگے چلتے ہیں: القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا پتہ کیا ہے؟ وہ ہے کیا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن انسان کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے یا پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے۔ انسان کسی مجمع میں یا کسی انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کسی اجتماع گاہ میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ منتشر ہوں گے، وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ انسان کی اس زندگی میں، اس کائنات میں، انسان کے لیے جو بہت زیادہ مضبوطی کی علامت ہے، بہت زیادہ تقویت کی اور شدت کی، طاقت کی علامت ہے، وہ پہاڑ ہے۔ انسان کے لیے ہیبت کا باعث ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم ان پہاڑوں کو سر کرنا شروع کریں تو ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ کسی پہاڑی علاقے میں ہمیں سفر کرنا ہو تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ہیبت کیا ہے، لیکن اس روز
روز قیامت کیا عالم ہوگا؟ کل لحن المنفوش، کہ جبال، یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون، روئی دھنک لینے کے بعد جس طرح وہ بکھر جاتی ہے، ہواؤں میں اس کے ریزے ایسے اڑنے لگتے ہیں کہ ان کا اپنا وجود اور اپنا وزن، اپنے کوئی وقت ان کسی کے سامنے نہیں رہتی۔ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس طرح روئی کے یا اون کے ذروں کی طرح کائنات میں بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے، بے وقت ہو کے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی اتنی بڑی پرہیبت حقیقت پہاڑوں کا جب یہ عالم ہوگا تو خود انسان کا کیا عالم ہوگا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر انسان کی اپنی ذہنی اور دلی کیفیت کیا ہوگی۔ یقیناً اس وقت سوچنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلوب قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے جو قیامت کی منظر کشی کرتا ہے۔ یہ اس نوعیت کی اور عبارتیں بھی قرآن کریم سے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ قرآن حکیم ایک اور اسلوب میں قیامت کا منظر اور قیامت کی ہولناکی انسان کے دلوں میں اتارتا ہے یا ان کے دلوں پہ پیوست کرتا ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا، تمام انسان وہاں حاضر ہوں گے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت میں کتنا وقت لگے گا، یہ ایک الگ ہے۔ یہ اس کے اندازے آج کی اس دنیا میں بیٹھ کر لگائے ہی نہیں جا سکتے۔ جو کچھ بھی بیان کیا جا سکے یا قرآن احادیث مبارکہ میں جس قدر اس کی تفصیلات آئی ہیں، صحیح احادیث کی بات ہے، تو وہ محض انسان کے ذہن کو اصل صورتحال کے قریب کرنے کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہاں کا اور وہاں کا پیمانہ ہی مختلف ہے، یہاں اور وہاں کے اوقات ہی مختلف ہیں۔ تو ہم یہاں کے زندگی میں رہتے ہوئے وہاں کی زندگی کو باور ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہاں کی جو منظر کشی ایک جگہ اللہ کے دربار کے حوالے سے کی گئی ہے قرآن حکیم میں، وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جمع کر کے سب موجود ہوں گے، اس وقت یہ اعلان کرے گا، بلکہ یہ سوال کرے گا، لمن الملک اليوم۔ 24ویں پارے میں یہ بیان موجود ہے قرآن کریم کے، لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے، آج کس کا اختیار ہے، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کی طاقت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک قاہر اور مالک اور ہر طرح کی طاقت اور جبروت رکھنے والے مالک و مختار کل کی کائنات ہے۔ یہ کیفیت اگر انسان آج اپنے دلوں میں موزن کر لے، ہم اور آپ اگر آج کی زندگی میں اس کیفیت کو اتار لیتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی یہ منظر کشی ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی ہے۔ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ فکشن نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور پھر اس کو بھول جائیں۔ انسانی مزاج ہوتے ہیں، ہر نوعیت کی چیزیں ہر ایک کو پسند نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مار دھاڑ کی چیزیں، مار دھاڑ کے مناظر زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایکشن ان کی زندگی کا بڑا، ان کی دلچسپی کا بڑا عنوان ہوتا ہے۔ کوئی یہ ایکشن فلم کا یا کسی ایکشن کے پر مبنی کسی ڈرامے کا منظر نہیں ہے، یہ اس کائنات کے اختتام کی سب سے بڑی حقیقت بیان ہو رہی ہے، جس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہم میں کوئی شخص، اس دنیا میں ایک بار سانس لینے والا شخص بھی جو پورے شعور کے ساتھ سانس لیتا ہے، یہ بات جانتا ہے کہ ایک دن اس کے اس سانس کی لڑی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، یہ سانس کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے۔ وہی ہماری قیامت ہے۔ پوری کائنات کی قیامت یقیناً قیامت کبریٰ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا قیامت صغریٰ ہے۔ اور جس شخص کی قیامت ایک بار قائم ہو گئی، وہ اس کے لیے اس کی زندگی کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ اسی شخص کی طرح ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ اپنا پیپر دے چکا ہے۔ اب وہ اپنے دیے ہوئے، لکھے ہوئے، حل کیے ہوئے پرچے میں نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے، نہ کچھ غلط کو کاٹ سکتا ہے، نہ صحیح کو بڑھا سکتا ہے۔ اب وہ شخص قبر میں
چاہے 1 سال اپنا وقت گزارے یا 1000 سال وہاں پڑا رہے، اس کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اب اس کے پاس اپنے اس دیے ہوئے اور سیل کیے ہوئے پرچے میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی اس زندگیوں میں ابھی تک کمرہ امتحان میں موجود ہیں، پرچہ امتحان ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم اس میں کریکشن بھی کر سکتے ہیں، غلطیاں بھی مٹا سکتے ہیں، اضافے بھی کر سکتے ہیں، اور اضافے بھی اس طرح کہ یہاں پہ میسر آنے والی حل کرنے کے شیٹس جو ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ ہمیں کسی کو بھی اضافی شیٹس کے لیے انکار کا جملہ نہیں سننا پڑے گا، جتنا چاہے لکھ سکتے ہیں، جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں، جتنا چاہے اپنے اس امتحانی پرچے میں اضافے کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو قیامت کے اس پورے منظر نامے میں ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال سے پہلے جو کہ ہر ایک کو پیش آنی ہے، ہمارے پاس جو مہلت ہے اس مہلت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، اور وہ قیمتی اسی طرح بنے گی کہ وہ تمام ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ تمام ہدایات، وہ احکامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں میسر آئے ہیں، وہ تمام کرنے کے کام جن کی ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے، وہ تمام باز رہنے والے کام جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ہمارے سامنے روشن ہیں، موجود ہیں، واضح ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ان کو پہلے جانیں، ان کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنے دائرے میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس پر عمل کریں۔ اور اگر عمل میں کوئی کوتاہی رہ جائے، یقیناً کوتاہی رہے گی۔ انسان میں نبی آخر الزماں، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کوئی شخص بھی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم عملی طور پر مثال کے لیے دیکھیں، سامنے رکھیں، تو وہ 100% پہ پہنچنے والی واحد شخصیت ہیں۔ آپ کے بعد جتنے بھی ہوں گے وہ 100 سے نیچے ہوں گے۔ یہ پیمانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی یہ مثال اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم آپ کو فالو کرتے ہوئے کوشش کریں کہ 60% پہ، 70% پہ، 80 اور 90% تک پہنچ سکیں۔ جہاں کہیں بھی پہنچیں گے وہی ہماری کامیابی ہے، اور مزید جہاں نہیں پہنچ سکیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے استغفار کا، توبہ کا، اور اپنے اس کمزوری اور اپنی اس کوتاہی پر ندامت کا دروازہ کھلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور ہدایت بھی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الندم توبہ۔ توبہ کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی خاص شکل اختیار کریں گے، ہمیں کوئی خاص انداز اختیار کرنا ہوگا جس کے نتیجے میں ہم توبہ کر سکتے ہیں یا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ شریعت اسلامی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنی خلوت میں اگر اپنے کسی گناہ پر محض نادم ہو جاتا ہے، محض شرمندگی اختیار کر لیتا ہے، محض اس کے اندر سے یہ پکار اٹھتی ہے کہ اس نے فلاں عمل درست نہیں کیا، اللہ کے دربار میں وہ بھی توبہ ہے۔ اور اللہ کے ہاں توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ آج کی اس دنیا سے انتہائی مختلف ہے۔ اللہ کے دربار میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کے عمل میں کوئی کوتاہی موجود تھی جو اللہ کے حقوق میں شامل تھی، اس سے بندے کا حقوق وابستہ نہیں تھا، اور اس پہ اس نے ندامت کا اظہار کر لیا، تو وہ اللہ کے معمور کردہ فرشتوں کے پاس موجود انسان کے نامہ اعمال سے بھی مکمل طور پر کھرچ کر صاف کر دی جائے گی۔ یعنی وہ اس طرح ڈیلیٹ کر دی جائے گی، اس طرح اس کے نامہ اعمال سے ریموو کر دی جائے گی کہ اس کے بعد دوبارہ اس کو ریکور کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی پھر کوئی فرشتہ بھی نہیں جان سکتا کہ انسان سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ وہ اللہ کا دیا ہوا آپشن ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو صاف کر سکتا ہے۔ قیامت کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی گئی یا قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات میسر ہیں، ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی کو مزید بہتر کرے، اور یہ احساس ہمہ وقت انسان کے اندر بیدار رہے کہ اسے بہرحال اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور جب کہ اس کے پاس مہلت موجود ہے، جب کہ اس کے پاس وقت موجود ہے، یا
آج کے محاورے میں جبکہ وہ ابھی جب تک کہ کمرہ امتحان میں موجود ہے اس وقت تک اسے اختیار ہے کہ اپنے پرچے میں تبدیلی جس قدر تبدیلی چاہے تبدیلی کر سکے اور جس قدر اضافے چاہے اضافے کر سکے۔ یہ مہلت بہرحال ختم ہونی ہے اور اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے اس پرچے کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین کے فہم کو مزید بہتر بنائے تاکہ ہم اپنی اس محدود سی زندگی پر اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بنیادیں اچھے انداز میں قائم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔